آفی میرا دماغ نہ خراب کرو، مجھے کہیں نہیں جانا، جا کر بتا دو انہیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ آقا نے ڈبائی آنکھوں نے دیکھا، وہ حوریہ کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ اتنا سخت لہجہ تو کبھی بھی اس نے اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے واپس مڑنے لگی تھی جب حوریہ کی آواز سے ایک دم مسکرا دی۔ جاؤ تم آفی، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ وہ آقا کی آنکھوں میں آنسو شروع سے ہی برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے جانے کی حامی بھر لی۔ آقا نے احمد صاحب کو بتا دیا تھا کہ وہ فریش ہو کر آتی ہے۔ اذہان کے دل میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ لڑکی سے اپنی خوبصورتی سے چاروں شانے چت کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور وہ اسے حوریہ سکندر سے حوریہ اذہان بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ یوں ہی سوچوں میں گم تھا جب حوریہ کی آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ پنک فراق میں وہ کسی باربی ڈال کی طرح لگ رہی تھی۔ ماتھے پر پانی کے ہلکے ہلکے قطرے نمودار تھے۔ کچھ بال بار بار چہرے پر آ رہے تھے جنہیں وہ ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ ناشتہ کرو۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ احمد صاحب نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھاتے ہوئے پوچھا، جو عین اذہان کے بالکل سامنے تھی۔ جی ٹھیک ہوں، دو لفظی جواب دے کر وہ بریڈ کے چھوٹے چھوٹے بائٹ لینے لگی۔ اذہان کی طرف اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ ایسا محسوس کروایا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ بیٹا، آپ لوگوں کے پیپر کب ہیں؟ احمد صاحب شاید اس سے بات کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کی ناراضگی ختم ہو سکے۔ جی شاید نیکسٹ منتھ ہو، ابھی فائنلی کچھ پتہ نہیں، وہ مختصر جواب دے کر چپ کر گئی۔ وہ ان سے زیادہ بات کرنے کی موڈ میں نہیں تھی، اور یہی چیز اذہان نے بھی نوٹ کی تھی، لیکن اب وہ اسے مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی اسے کافی ہرٹ کر چکا تھا۔ احمد صاحب بھی خاموش ہو گئے تھے، انہوں نے مزید کوئی بھی سوال نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اب ایک دم خاموشی تھی۔ جب ارحم کے کمرے سے شور کی آواز آنے لگی، وہ سب پریشانی سے ارحم کے کمرے کی طرف دوڑے تھے۔ ایک عاقفہ تھی جو سکون سے ناشتہ کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ ارحم گہری نیند میں تھا جب اسے اپنے فیس پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا، لیکن وہ اگنور کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن اب وہی گیلا پن اس کی ناک پر آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے نیند سے بڑی آنکھوں سے آئینے میں دیکھنے لگا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کے فیس پر واٹر پروف کلر سے بندر بنایا گیا تھا، اور یہی حال سامنے آئینے کا تھا۔ وہاں بھی کسی نے بڑے بڑے حروف میں ویلکم بیک بندر لکھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ارحم، کیوں چلا رہے ہو؟ احمد صاحب نے فکر مندی سے پوچھا، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر ان سب کو دیکھا تو سب سے پہلے حوریہ کا فلک شگاف قہقہ کمرے میں گونجا تھا، جبکہ باقیوں کا حال بھی اس سے کم نہیں تھا۔ وہ سب بھی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ اذہان نے حیران نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھا، جو اپنی ہنسی کا گلا گھونٹنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، اور اس چکر میں اس کا پورا فیس لال ہو چکا تھا۔ وہ تو گویا اس کی ہنسی میں کھو سا گیا تھا۔ آج پتہ نہیں وہ کتنے دن بعد ایسے کھل کر ہنسی تھی۔ ارحم، تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ احمد صاحب نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جا کر اپنی چہیتی سے پوچھے جو آپ سب میں شامل نہیں ہے۔ وہ عاقفہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں بیٹا، وہ تو ناشتہ کر رہی ہے، اور تم تو کمرہ لاک کر کے سوتے ہو، ثانیہ بیگم نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ماما، میں چاہے کمرہ لاک کر کے سوؤں یا ان لاک کر کے، اس آفت کی پڑیا نے تو مجھے تنگ کرنے کا سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے۔ وہ رونی صورت بناتے ہوئے ایک بار پھر آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگا۔ وہ بالکل کسی سرکس کا جوکر لگ رہا تھا۔ اچھا ڈرامے باز، بس کرو، بچی ہے، شرارت کر لی ہوگی، میں پوچھ لوں گا اس سے۔ تم ذرا فریش ہو کر آفس میں چکر لگا لینا، مجھے برہان کے ساتھ کسی کام سے جانا ہے۔ اذہان اسے آرڈر دے کر باہر جانے لگا تھا جب اس کا کندھا دروازے میں کھڑی حور کے کندھے کے ساتھ ٹچ ہوا۔ حور نے جاتے ہوئے اذہان کو کھا جانے والی نظر سے دیکھا۔ احمد صاحب کو کال آ گئی تھی، وہ سنتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئے تھے
اور ثانیہ بیگم کی بھی ارحم کو کپڑے دیتے ہوئے نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی تھی۔ اچھا اب بس بھی کرو ارحم، ایسا بھی کیا کر دیا آپ ہی نے جو تم اس قدر خفا ہو رہے ہو؟ ایک بندر ہی تو بنایا ہے پیارا سا۔ پوریا صاحب کے جانے کے بعد ارحم کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے بولی، تم چپ ہی رہو چڑیل، یہ حال تمہارا کیا ہوتا ہے نا اس شیطان کی نانی نے، تو پھر میں تم سے پوچھتا؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، ہاں ویسے میں تمہیں ایک آئیڈیا دوں؟ وہ رازداری سے بولی، کون سا؟ ارحم بھی اسی کے انداز میں بولا کہ پتہ نہیں کون سا آئیڈیا ہوگا، اسی لیے کان قریب کرتے ہوئے گویا ہوا، تم نہ اس چہرے میں بہت پیارے لگ رہے ہو، اس لیے منہ دھونے کی غلطی بھول کے بھی مت کرنا۔ اپنا خوبصورت آئیڈیا دینے کے بعد وہ الٹے پاؤں واپس کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب وہ اسے نہیں چھوڑے گا، اسی لیے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ حور کی سب سے یہ اس دن والا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ حور کی بچی تم ذرا باہر نکلو، پھر پوچھتا ہوں تم سے۔ وہ دروازے کو ٹھوکر مارتے ہوئے بولا۔ عاقفہ کچن میں کھڑی پانی پی رہی تھی جب ارحم کی شکل دیکھ کر سارا پانی فوارے کی شکل میں باہر نکلا تھا۔ وہ جلدی سے گلاس رکھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی جب ارحم نے اسے بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ کدھر جا رہی ہو شیطان کی نانی؟ وہ اپنا شکار پکڑتے ہوئے بولا، دیکھو بندر، تمہارا یہ حال میں نے نہیں کیا، اس لیے چھوڑو میرے بال۔ وہ چلاتی ہوئی بولی، ابھی پتہ چل جاتا ہے بیٹا جی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر کچن میں لے آیا تھا اور پھر آٹے سے بڑا باؤل اس کے سر پہ انڈیل دیا تھا۔ وہ ایک دم سے کوئی سفید بھوتنی لگ رہی تھی۔ ہاں ارحم سے پنگا از ناٹ چنگا، اب ہم صحیح بہن بھائی لگ رہے ہیں نا؟ وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، جبکہ عاقفہ کا دل کر رہا تھا وہ اس بندر کو کچا چبا جائے۔ ارحم کے بچے، تمہیں تو میں آج نہیں چھوڑوں گی، میرے خوبصورت بالوں کا بیڑا غرق کر دیا تم نے، اب تم بچ کے دکھاؤ۔ وہ بیلن اٹھاتی ہوئی بولی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ آگے ارحم اور پیچھے پیچھے عاقفہ بیلن لیے اسے مارنے کے در پہ تھی۔ ارحم اپنے بچاؤ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اور وہ دونوں بالکل ٹام اینڈ جیری کے کاربن کاپی لگ رہے تھے۔ ٹیرس پر کھڑے احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی، جیسے کہہ رہی ہوں یہ دونوں کبھی نہیں سدھرے، اور آسمان کی طرف دیکھ کر انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ اس گھر میں ہمیشہ خوشی کی لہر بنی رہے۔ حور مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی جب کسی نے دروازہ ناک کیا۔ سلام پھیر کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے احمد صاحب کھڑے تھے۔ حور نے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اندر آنے کا نہیں کہو گی حور بیٹا؟ وہ حور کی ٹکٹکی باندھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اور وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے سائڈ پر ہوگی۔ حوری نے اندر آنے کا راستہ دیا۔ احمد صاحب بیٹھ کے قریب بڑی چیئر پر بیٹھ گئے۔ دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ حور جو کب سے ضبط کیے کھڑی تھی احمد صاحب کے اس نے حکم پر آب و تاب کھا کر رہ گئی۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے پاس کھڑی ہوگی۔ احمد صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ وہ اس کی ناراضگی سے اچھی طریقے سے واقف تھے۔ بولیے جو بھی کہنا چاہتے ہیں، مجھے ابھی دعا مانگنی ہے۔ وہ جائے نماز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ احمد صاحب نے ایک ٹھنڈیا بڑی، دیکھو بیٹا، کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں انسان چاہ کر بھی انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا، یا ہم لوگوں نے تم سے تمہارے والدین کا راز چھپایا، اور دوسری طرف اظہار نے تم سے سخت رویہ اپنایا، بیٹا میں ان سب باتوں کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ وہ نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ معاف کیا؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، شاید وہ زیادہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بیٹا ایک اور بات ہے جو مجھے تم سے کرنی ہے، بات سے زیادہ اگر تم اسے ریکویسٹ سمجھو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ دوبارہ حور کو اٹھتا ہوا دیکھ کر بول پڑے، کہیے؟ حور نے زچ ہوتے ہوئے کہا، بیٹا سمجھ نہیں آ رہا، کیسے کہوں؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولے، ان کے لہجے میں صاف پریشانی جھلک رہی تھی۔ ایسی بھی کیا بات ہے جس کے لیے آپ کو
تہمت باندھنا پڑ رہی ہے۔ جو بھی بات ہے جلدی کریں۔ بیٹا اذہان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے تمہارے پیپر سے پہلے نکاح ہو جائے اور رزلٹ کے بعد رخصتی۔ وہ جلدی بات ختم کر کے چپ کر گئے تھے۔ کیا آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ شادی اور وہ بھی اذہان بھائی سے؟ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی، وہ بھڑکتے ہوئے بولی۔ بیٹا وہ بہت غصے والا ہے، اگر تم ہاں نہیں کرو گی تو یا تو وہ اپنے ساتھ کچھ غصہ میں کر لے گا یا پھر تم سے زبردستی کرے گا۔ باپ ہوں میں اس کا، اس لیے اس کی فطرت سے اچھے سے واقف ہوں۔ وہ جو کہتا ہے اس پر عمل بھی ضرور کرتا ہے۔ وہ اسے حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے بولے، احمد صاحب میں نے آپ کو معاف کر دیا، یہی بہت ہے۔ مجھ میں اتنا ضعف نہیں کہ میں مزید کچھ بھی برداشت کر سکوں۔ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس عمر میں اپنی اولاد کے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سر پھرا انسان ہے، اپنے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے یا پھر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بیٹا اگر تم نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی بھی ایک باپ کی حیثیت سے دیکھا ہے تو پلیز بیٹا میرے ان جڑے ہوئے ہاتھوں کا برہم رکھ لو۔ وہ سر جھکا کر روتے ہوئے بولے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یوں مجھے گناہگار کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولی، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ وہ آنسو کا گولا پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ احمد صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہے ہو کہ آیا جو انہوں نے سنا وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ اس قدر حیران ہو کر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں؟ وہ خود بھی روتے ہوئے بولی، یقین تھا اور میں جانتا تھا میری گڑیا مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ اچھا آپ روتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ احمد صاحب مسکرا دیے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا، اگر اس خڑوس نے مجھے کچھ بھی کہا تو میں چپ نہیں رہوں گی۔ وہ حور کیا جو ہٹلر سے ڈر کر معصوم بن جاتی تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ احمد صاحب پر سب واضح کرتے ہوئے بولی، ہاں 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 تمہیں کھلی اجازت ہے میرے بچے، تم نے ہاں کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، اچھا اب تم کسی سے بھی ناراض نہیں ہو، اوکے؟ وہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر تم مجھے سب سے پہلے نظر آؤ۔ وہ مصنوعی غصے سے بولی، ہاں 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 بس ہمارے لیے کچھ اور حکم؟ وہ سر جھکاتے ہوئے بولی، ہاں 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 شرارتی بچی۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے۔ رودابہ آئی سی یو میں ہاورڈ کی رپورٹ چیک کر رہی تھی جب کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ اس نے فائل سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا تو ہاورڈ کرا رہا تھا، مسٹر ہاورڈ آر یو اوکے؟ وہ جلدی سے فائل رکھ کے ہاورڈ کی طرف جھکتے ہوئے بولی۔ نسوانی آواز سن کے ہاورڈ نے مندی آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکی ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ رودابہ نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ نہیں ڈاکٹر میں بہرا ہو گیا ہوں، وہ چڑھتے ہوئے بولا۔ اور رودابہ اب بھی اس کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اگر آپ بہرے نہیں تو جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ وہ بھی چڑھتے ہوئے بولی، اب تھوڑا سائڈ پر ہوں گی تو ہی میں کسی بات کا جواب دوں گا۔ وہ اس کے جھکے سر پر چوٹ کرتا ہوا بولا، اوہ آئی ایم سوری۔ رودابہ جلدی سے معذرت کرتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ وہ تو اس بات سے ہی بہت خوش تھی کہ اسے ہوش آ گیا تھا اور وہ ڈاکٹر فرحان کی امیدوں پر پورا اتری تھی، اور دوسری طرف پتہ نہیں اسے دلی خوشی ہوئی تھی جیسے کسی بہت عزیز رشتے کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ وہ کب سے کھڑی ہاورڈ کو گھور رہی تھی۔ اگر آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک میرا ایکس رے کر لیا ہو تو پلیز میرے گھر والوں کو بتا دیں۔ وہ اس طرح گھورنے پر طنز کرتا ہوا بولا، اوہ سوری مجھے یاد نہیں رہا۔ اصل میں آپ کے ہوش میں آنے سے جو خوشی ملی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور شاید اسی وجہ سے کسی اور کو بتانا یاد نہیں رہا، بٹ میں ابھی بتا دیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی۔ پیچھے ہاورڈ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ رودابہ جیسے ہی باہر نکلی، حیات صاحب اور داراب ایک ساتھ اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بیٹا؟ حیات صاحب نے بے چینی سے پوچھا۔ جی انہیں ہوش آ گیا ہے، اب انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، اور پھر کچھ ہی دیر میں اسے روم نمبر 10 میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ صوفیہ بیگم اور داراب جلدی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ صوفیہ بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔
جی ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب ٹھیک ہو جاتا میں تو خود ہی گھر آ جاتا، وہ تھوڑا تیز لہجے میں گویا ہوا۔ ہاورڈ چار پاگلوں جیسی بات مت کرو، شکل دیکھو اپنی، کسی مسٹر بین سے کم نہیں لگ رہے اور باتیں ابھی خڑوسو والی کر رہے ہو۔ وہ تھوڑا ماحول کو خوشگوار بناتے ہوئے بولا، انکل آنٹی آپ گھر جائیں، میں ادھر ہی ہوں۔ نہیں بیٹا، تم کافی دنوں سے ادھر ہی ہو، تم جاؤ آرام کرو، میں رک جاتا ہوں۔ حیات صاحب نے دراب کی صحت کا خیال کرتے ہوئے کہا، انکل بیٹا بھی کہتے ہیں اور جانے کا بھی بول رہے ہیں، آپ لوگ گھر جائیں، کل یا پرسوں تک ہم گھر آ جائیں گے۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے گویا ہوا، اچھا بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، جی ضرور۔ حیات صاحب اور صوفیہ بیگم باہر کی طرف بڑھ گئے۔ چل اب شروع ہو جا۔ وہ ان دونوں کے جاتے ہی ہاورڈ کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب شروع ہو جاؤں؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ بس زیادہ اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں بیٹا، یہ تمہارا خوبصورت تھوپڑا کس نے سجایا ہے؟ اور تو نے کون سی ایسی نیک حرکت کی ہے؟ جھوٹ بولنے کی غلطی بالکل بھی مت کرنا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ تو جانتا ہوں۔ اب نان سٹاپ شروع ہو جاؤ ورنہ اس انسان کے ہاتھوں زندہ بچ گیا۔ مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھنا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہاورڈ نے سب کچھ بتا دیا۔ جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا دراب کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا لیکن یہ سب سن کر اب یقین ہو گیا۔ ایک وقت تھا ہاورڈ جب تم کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ سمجھتے تھے، اور اب ایک بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر گئے۔ اگر وہ انسان تمہیں جان سے مار دیتا تو تمہارے والدین جن کی طرف تم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ سن کر ہی مر جاتے۔ اینی ویز بہت ہو گیا، اب تم اس لڑکی سے معافی مانگو گے ورنہ بھول جاؤں گا، تو میرے دوست ہے۔ دوست وہ حکمیہ لہجے میں بولا، اچھا میرے باپ مانگ لوں گا معافی، مجھے کچھ کھانے کا بھی پوچھ لے، اگر ہوش آ گیا ہے تو تم مجھے بھوک سے مارو گے کیا ظالم انسان؟ وہ دراب کی طرف دیکھتا ڈرامائی انداز میں بولا، ہاں نوٹنکی انسان، جا رہا ہوں میں لینے، تب تک ڈاکٹر رودابا کو ٹائم دے۔ وہ آنکھ مارتا ہوا باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر رودابا، ہاورڈ نے آہستہ سے نام لیا تھا اور دماغ میں ہزاروں سوال اٹھے کہ کیا وہ لڑکی مجھے جانتی ہے یا میں کبھی اس سے ملا ہوں؟ اگر جانتی ہے تو مجھے بتا سکتی ہے۔ ایسے حالات سے سوالات اس کے دماغ میں چل رہے تھے، ایسے بہت سے سوالات اس کے دماغ میں چل رہے تھے اور ان سب سوالوں کے جواب سے ڈاکٹر رودابا کے پاس تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ایک بار ڈاکٹر رودابا سے پوچھے گا ضرور۔ احمد صاحب، ثانیہ بیگم، اغفا اور ارحم ایک ہی کمرے بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے اور اذہان کی شادی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ حور میری بھابھی بنے گی، اغفا چہکتے ہوئے بولی، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میری بچی ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ ثانیہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے بولی، ویسے ہی حور کو تو میں کبھی بھی بھابھی نہیں بولوں گا، میرے لیے وہ ہمیشہ چڑیل ہی رہے گی۔ ارحم کی بات پر سب کہہ کے لگا اٹھے، کیا بات ہے، آج آپ لوگ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کچھ اسپیشل ہے کیا؟ اذہان نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے پوچھا اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ اس کی آنکھیں تھکاوٹ کی وجہ سے بند ہو رہی تھی۔ بھائی بات ہی ایسی ہے، آپ بھی سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اچھا جی، ایسی بھی کیا بات ہے جو میرے ہوش اڑانے کا ہنر رکھتی ہے؟ وہ تھوڑا سیدھا ہوتے ہوئے بولا، بھائی حور نے آپ سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ سیریس؟ کیا فیس سچ بول رہی ہے؟ وہ سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ احمد صاحب کا جواب سن کر وہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اذہان کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ دیکھو، مصروف کی ہنسی بند ہونے کا نام نہیں لے رہی، کتنا شوق ہے انہیں گھوڑی چڑھنے کا۔ ارحم جان بوجھ کر اذہان کی ہنسی پر وار کرتے ہوئے گویا ہوا۔ اذہان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اذہان اب کچھ بھی کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور سچ تو یہی تھا کہ اس سے اپنی خوشی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، اور یوں وہ سب کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا، خاص کر ارحم کے سامنے تو کبھی نہیں۔ میں فریش ہو جاؤں رافی، تم میرے لیے ایک کپ کافی بنا دو۔ وہ کوٹ کو بازو پر ڈالتا
اور ارحم کو وارن کرتی نگاہوں سے دیکھتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کوٹ چیئر پر رکھا اور کچھ سوچتے ہوئے حور کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حور ابھی فریش ہو کر مرر کے سامنے کھڑی اپنے لمبے گھنے بال سلجھا رہی تھی جب اس کے بالکل پیچھے اذہان کا عکس نظر آیا۔ اس نے جلدی سے بیڈ پر رکھا دوپٹہ اپنے سر پر لیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ تمہیں نہیں لگتا یہ سوال پوچھ کر تم نے غلطی کی ہے؟ خود ہی ہاں بول کر اب خود ہی سوالیہ نشان بن کر کھڑی ہو۔ حور تم نہیں جانتی میں آج کتنا خوش ہوں۔ تم نے ہاں بول کر میرے سارے ہتھیوں پر پانی پھیر دیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ تم رضامند ہوگی۔ وہ جیسے جیسے حور کی طرف قدم بڑھا تھا وہ الٹے قدم پیچھے کی طرف جا رہی تھی، لیکن اب وہ مزید بیک نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار تھی، اب مکمل طور پر وہ دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ دوپٹہ جیسے وہ کب سے سر پر ٹکائے ہوئے تھے اب سڑک کر کندھوں پر آ گیا تھا اور گیلے بال کسی آبشار کی طرح اس کی دونوں گالوں کو چھو رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے یہ خوبصورت بال مجھے کتنے پیارے لگتے ہیں، مجھے ان سے عشق ہے۔ وہ ہاتھ سے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوا بولا اور حور دم سادے خاموش کھڑی تھی۔ تمہاری یہ پیاری اور چھوٹی سی ناک جو غصے کی وجہ سے لال ہو جاتی ہے مجھے بہت پسند ہے، وہ اس کی ناک دباتے ہوئے بولا اور حور کی یہی بات ہوئی تھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دور رہیں مجھ سے، مت بھولیں میں نے اس شادی کے لیے ہاں صرف بابا کے لیے کی ہے۔ آپ کسی بھی غلط فہمی میں مت رہیے گا، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ آج اسے حوریہ کی کسی بھی بات پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اذہان نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا اور جو بچا کچا فاصلہ تھا وہ بھی اب نہ ہونے کے برابر تھا، اور وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے ان پر عقیدت کی مہر لگا چکا تھا۔ اور اس کی حرکت پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ہاں جس کے بھی کہنے پر کی، مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں، مطلب ہے تو صرف اس بات سے کہ تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، اور حوریہ اسکندر پر صرف اذہان شاہ کا حق ہوگا۔ انکار بھی کر دیتی تو پھر بھی تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دیتا۔ وہ ایک بار پھر وہی عمل دہراتے ہوئے گویا ہوا۔ اس بار حور نے اپنی پوری جان لگا کر اپنے ہاتھوں کو آزاد کروایا تھا اور دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ ماتھے پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے واضح نظر آ رہے تھے۔ اس نے کبھی بھی اذہان کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ خڑوس اور سڑا ہوا رہتا تھا، لیکن آج تو وہ کوئی اور ہی اذہان لگ رہا تھا۔ اذہان نے انگوٹھے کی مدد سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور بہت ہی عقیدت سے وہ اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ حور آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اذہان نے مسکراتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا اور اس کی بند آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بنا آواز پیدا کیے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کمرے میں خود کو اکیلا محسوس کیا۔ آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ اب وہ دل پر ہاتھ رکھ کے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہیں میں نے ہاں بول کر غلطی تو نہیں کر دی؟ یہ بندہ تو مجھے اپنے رومانٹک حرکتوں سے ہی مار ڈالے گا۔ مجھے کیا پتہ تھا اس قدر سڑا ہوا اور خڑوس انسان اتنا رومانٹک ہو سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے بچا لے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے بولی۔